یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، لفظ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم معاشرے کے ایک بے حد اہم ٹاپک پر بات کریں گے جس کے بارے میں عموماً لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ وراثت کے موضوع پر ہمارا المیہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جہاں لینے کی بات آتی ہے تو ہم اللہ کے سارے احکامات ہمیں یاد رہتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہم سارے احکامات بھلا بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں برائی پھیلتی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کے کیا احکامات ہیں اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا بہت بہت فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف عبادات کے معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں جو درست ترین راستہ اور طریقہ ہے وہ ہم کو دکھاتا ہے۔ زندگی میں جو معاملات بندوں سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے، چاہے وہ معاملات ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ اسد اعظمی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم شریعت میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ شریعت کے مطابق جو ہے وراثت تقسیم ہو، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، شریعت نے جو تعلیمات پیش کی ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ بڑی جامع، تو وراثت کی تقسیم کو بھی عامت الناس پر، بندوں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بیان کر دیا ہے۔ قرآن کے اندر پوری تفصیل اس کی بیان کریں۔ موجود ہے، سورہ نساء کے اندر اور بھی کچھ متفرق آیتوں کے اندر۔ تو جیسے سورہ نساء کے اندر یہ کہا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ مردوں کو بھی ان کا جو حصہ ہے وراثت کا وہ بھی ان کو ملے گا، عورتوں کا جو حصہ ہے وہ بھی ملے گا، کم ہو یا زیادہ سب کو ملے گا، لیکن کہا کہ نصیبا مفروضہ، یہ حصہ مقرر ہو چکا ہے۔ اب کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ تو دیکھیے، نصیبا مفروضہ کا لفظ، پھر اس کے بعد جو یوسیکم اللہ فی اولادکم، دو طویل آیتیں ہیں، آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر بڑی مشہور آیتیں ہیں، یہ آیت میراث، آیت میراث۔ اس میں پہلی آیت میں جب آیت کے خاتمے پر پہنچے تو کہا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، پھر کہا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، لفظ اللہ نے فرض کیا ہے، اللہ نے فرض کیا، اور کہا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، علم والا اللہ تعالیٰ ہے، حکمت والا، وہ جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور کس کو کتنا ملنا چاہیے اور اس میں کیا حکمت، کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی بہت ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد کہا آخر میں کہ وصیۃ من اللہ، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جی، اللہ کی حدیں جو کچھ بیان کیا سب اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدى حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو کہا کہ اللہ کی حدود ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور یہی بڑی کامیابی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، توڑے گا ان کے حدود کو۔ دیکھیے، قاتل کا حدود اللہ اور یہاں کی اطاعت حدود، یہ حدود کو توڑنا یہ سخت گناہ ہے، تو ان سب اس کو جہنم میں لگا مقرر، خاص اس سیاق میں ہی یہ بات کہی گئی، اس سیاق میں کہی گئی، اس کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی، فوراً ہی جو ہے، یعنی یہ دو طویل آیتوں کے فوراً بعد اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جو ان کی فرما برداری کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی ان حدوں کو توڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حصہ جو تھا مقرر تھا وہ بیان کر دیا ہے، اور حدیثوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں اور مزید کچھ ورثہ کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے شریعت نے پورا نظام، اس کا جو ہے پورا ڈھانچہ، پوری بنیادیں سب بتا دی ہیں۔ اب یہ بندوں کو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے میراث کی تقسیم کریں۔ تو شریعت نے اب دیکھیے کہ فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، اور بندوں کی ذہنیت کیا ہے اور وہ کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں، تو اس لیے اتنی تاکید بیان کی ہے۔ تو کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اس میں کسی طرح کی شریعت سے ہٹ کر کے کوئی کام کریں گے تو یہ بس ایک عام قسم کا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور کوئی فریق یہ کہتا ہے کہ نہیں شریعت کے مطابق بٹنا چاہیے، تو دوسرا فریق کہتا ہے کہ میں شریعت وغیرہ نہیں جانتا۔ کتنے لوگوں کی جو تقسیم کا اسلام میں نظام ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اختیاری ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، بلکہ اس میں قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے ہی پوری باریکی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے گا، اور اس میں ذرا بھی کسی طرح کی مخالفت اگر پائی گئی تو پھر وہ دونوں آیتیں تلک حدود اللہ اور ومن یعص اللہ ورسولہ ان کو سامنے رکھنا ہے۔ اچھا شیخ کفایت صاحب، یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کیونکہ وراثت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی میرے خیال سے آپ نے تفصیل سے پلس پہ بھی گفتگو کی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ وراثت کے بیشتر احکام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیا، بیسک تقریباً ساری چیزیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، حدیث کی طرف کم رجوع کرنا پڑتا ہے وراثت کے مسائل میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ قرآن میں اتنا تفصیل سے کیوں وراثت، جیسے نماز کے مسائل ہیں اس کو زیادہ تر آپ حدیث کے اندر دیکھنے پڑتے ہیں، روزے کی بہت سارے مسائل حدیث سے دیکھنے پڑتے ہیں،
لیکن وراثت کے مسائل اتنی ڈیٹیل سے قرآن مجید میں بیان ہو گئے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہ بھی بہت ہی واضح اور صریح الفاظ جی تاکہ اس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کے حفظ پہ تاکید ہے، قرأت پہ اتنی تاکید ہے، اتنے سارے فضائل ہیں. تو قرآن کے جو فضائل ہیں قرآن و حدیث میں، تو اس سے ظاہر ہے کہ گھر گھر میں قرآن ہوگا، گھر گھر میں قرآن کے حافظ ہوں گے. تو یہ ایک آئلی قانون ہے. جی تو اس قانون کا علم سب کو ہونا چاہیے. جی حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ سب کے علم میں پورا نہیں ہو سکتا ہے، جی اس کے لیے متخصصین چاہیے. جی اور جب مال کا مسئلہ ہوگا تو آدمی کی اطمینان کے لیے دلیل اس کے سامنے ہونی چاہیے، اور وہ اتنی عام فہم ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو کیچ کر سکے. تو یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بنیادی چیزیں ہیں، خود بہت معمولی چیزیں جو حدیث میں بیان ہیں، باقی پورا نظام قرآن میں چند لفظوں میں بیان ہو گیا. اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج دیکھیے امت میں اتنی فرقے ہوئی، اتنی جماعتیں ہوئی، اتنا اختلاف ہوا، اس کے باوجود وراثت کے نظام میں کافی حد تک امت متفق ہے. تھوڑا وہ جو اختلاف ہو کبھی کبھی پیش آتا ہے. ہاں اب کسی بھی گھر میں اگر ہم یہ مسئلہ اٹھائیں کہ بھائی ایسے سے بانٹنا ہے، تو مجال نہیں کہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کیا دلیل ہے، فوراً قرآن تو گھر میں پڑھ کے بتا دے گا کوئی بھی عالم دلیل ہے. تو انکار کی کوئی گنجائش نہیں اس کے سامنے، یعنی کوئی بہانہ نہیں ہے. تو اسی اللہ رب العالمین ہم یہ اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں نا کہ وراثت کا نظام اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ قرآن کے اندر اس میں بیان بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ مال کا مسئلہ ہے، اور مال کے مسئلے میں آدمی بہت زیادہ جو ہے منمانی کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا، اور ایسے الفاظ میں بیان کر دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے متخصصین کی ضرورت نہیں ہے. یعنی عام فہم بہت کلیئر ہے، یعنی کہ وہ مجتہدین اختلاف کر لیں. اس لیے اختلاف نہیں ہے امت میں، جو بنیادی سے بیٹا کا حصہ، بیٹی کا حصہ، بھائیوں کے حصہ کہاں. تو اس میں دلیل سامنے ہے. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑے اس کو سمجھنے کے لیے. تو چونکہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، جگہ جگہ کا مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا تاکہ فیصلہ کرنے میں، تنفیذ میں آسانی ہو، اور کسی کے سامنے کوئی عذر نہ پیش آئے، کوئی بہانہ نہ ہو اس سے فرار کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے. جی تقریباً باتیں آ چکی ہیں، شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ ان حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. جی جیسے زمانے جاہلیت میں یہی مسئلہ تھا کہ عورتوں کے حقوق ضائع ہو جاتے تھے، یا جو بچے ہوتے تھے وراثت سے ان کو محروم کر دیا تھا کیونکہ وہ لڑنے کے لائق نہیں. جی جو سوچ اس زمانے جاہلیت میں تھی آج بھی تقریباً سوچ لوٹ کر آ گئی، کیونکہ اس میں کمزور کا حق مارا جاتا ہے. اس لیے چونکہ ان حقوق کے ضائع ہونے کا اندیشہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت سے اور تفصیل سے ان احکامات کو. بلکہ جیسا شیخ نے بتایا کہ اتنا تفصیلات اور اتنی تاکید ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں ہمارے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. آپ کا کیا تجربہ اس بارے میں، کیا مشاہدہ کہ واقعتاً جیسا شریعت میں تقسیم کا نظام رکھا گیا ویسی تقسیم ہوتی ہے معاشرے کے اندر؟ دیکھیے اگر یہ کہا جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ پہلو ہے جس پہ ہم بری طرح ناکام. بالکل ہمارے پاس کہنے
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आगे आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहें।